السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام اردو سانگ زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو مزید آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں اس سبق کے حوالے سے، اور یہاں تک کچھ نہ کچھ یہ تو ہو ہی گیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جتنا میں اپلوڈ کر چکا اس سے آپ کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا چکے ہوں گے، استفادہ کر چکے ہوں گے۔ لیکن آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پوری کی پوری سننی چاہیے، دیکھنی چاہیے، تاکہ آپ کو مکمل فائدہ حاصل ہو۔ لہٰذا یہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ امریکہ کی خانہ جنگی کے موقع پر غنیم پسپا ہو رہا تھا۔ غنیم کا مطلب دشمن فوج، دشمن حریب جس کو کہتے ہیں، وہ پسپا ہو رہا تھا۔ پسپا مطلب شکست ان کو ملنے والی تھی۔ سامنے دریا تھا اور جس کا عبور کرنا ناممکنات سے تھا، امپاسبلٹی جس کو کہتے ہیں، عبور کرنا اس کو کراس کرنا ناممکنات مطلب امپاسبل تھا۔ لنکن نے حکم دیا، آرڈر دیا کہ اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا۔ بہتر موقع مطلب جو اپرچونٹی ابھی ہمیں ملی ہے اور جو موقع ہمیں ملا ہے، یہ اس سے بہتر موقع کبھی ہمارے ہاتھ آ نہیں سکتا۔ فوراً غنیم پر حملہ کر دینا چاہیے۔ غنیم مطلب دشمن پہ، بس لڑائی ختم ہو جائے گی اور یہ جو لڑائی لڑی جا رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی، اس کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد اس جنرل کے پاس اپنا خاص ایلچی بھیجا۔ ایلچی مطلب ایمبیسڈر یا سفیر جس کو کہتے ہیں اردو میں، یا ایلچی بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ایلچی کا لفظ کیا ہے؟ یہ اصل میں فارسی زبان کا لفظ ہے کہ اس حکم کی تعمیل ضرور کی جائے۔ تعمیل مطلب عمل کرنا۔ انہوں نے کہلا بھیجا اور یہ مطلب کہنا چاہتے تھے کہ یہ جو لڑائی لڑی جا رہی ہیں اور انہوں نے خاص ایلچی بھیجا، اس حکم کی تعمیل ضرور کی جائے، اس حکم کو ضرور مانا جائے، اس کو فوراً لاگو کیا جائے۔ جنرل مذکور نے حکم کی خلاف ورزی کی، اور جو جنرل مذکور تھا جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، تو وہ انہوں نے حکم کی خلاف ورزی کی، اور جن باتوں سے منع کیا گیا تھا اس نے وہی کی، مطلب وہ باتیں جن سے منع کیا گیا تھا وہ باتیں انہوں نے کر ڈالی۔ وہ عرصہ تک پاس و پیش کرتا رہا، اس عرصہ مطلب کچھ وقت تک، پاس و پیش مطلب لیٹ کرتا رہا، پروکریسٹینیشن سے کام لیتا رہا، پروکریسٹینیشن سے مطلب لیٹ ہوتا رہا۔ اس نے صلاح مشورہ میں وقت ضائع کیا، صلاح مشورہ میں وقت ضائع کیا، ہیلے حوالے کیے۔ ہیلے حوالے کرنا مطلب پریٹینشن جس کو کہتے ہیں، انہوں نے بہانے وغیرہ بنائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دریا کا پانی گھٹا اور غنیم کی فوج بھاگ گئی۔ مطلب ظاہری بات ہے کہ وہ دریا کا جو پانی تھا وہ گھٹا، پانی جو تھا گھٹا مطلب پانی کم ہو گیا، اور پانی کم ہو گیا اور غنیم کی جو فوج تھی وہ بھاگ گئی۔ لنگر کو سخت تیش آیا، لنگر مطلب تیش مطلب غصہ آیا، اور غضب خدا کا غنیم ہمارے قبضے میں تھا۔ وہ کہنے لگے کہ یار یہ تو غضب خدا کا، کہ یہ جو دشمن تھا یہ تو ہمارے قبضے میں آ چکا تھا، ہم ان کو صحیح طریقے سے پکڑ سکتے تھے، لیکن پھر بھی فوج نے حملہ نہ کیا، ورنہ ہماری فتح یقینی تھی۔ مطلب جو ہماری جو وکٹری تھی وہ یقینی تھی، وہ شور تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے شور میں مکمل شور تھا کہ یہ جو فتح ہے ہمیں ملنے والی ہے۔ اسی غصے میں وہ جنرل کو خط لکھنے بیٹھ گئے۔ یہ غصہ جو تھا ان کو چڑھا ہوا تھا اور انہوں نے خط لکھنا شروع کیا۔ اس زمانے کی جب زمانے یازمینہ، اس زمانے میں وہ پرانے خیال کا پابند تھا۔ پرانا خیال جو پرانے دور زندگی ان کے وہ پابند تھا، اور وہ بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا تھا۔ سوچ سمجھ کر مطلب ظاہری بات ہے کہ پہلے جو ان کا دور تھا تو اس دور میں انہوں نے جو غلطیاں سرزد ہوئی تھی تو سوچ یہ رہتے کہ یار مجھ سے وہ غلطی دوبارہ سرزد نہ ہو۔ اس خط میں جنرل صاحب کو سخت سرزنش کی گئی۔ سرزنش مطلب سزا ملنے کی حوالے سے یہ بات وہاں پہ انہوں نے لکھی۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ اور سخت پرانے خیال کا پابند تھا اور بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا تھا۔ اس خط میں جنرل کو سخت سرزنش کی گئی۔ سرزنش مطلب تاکید کی گئی، زور دیا گیا۔ خط کے آخری جملے یہ تھے: تم نے موقع ہاتھ سے کھو دیا۔ یہ جملے کس کے ہیں؟ یہ لنکن کے ہیں، ابراہیم لنکن یا ابراہم لنکن۔ اب میں تمہاری ذات سے کوئی امید نہیں رکھتا، مطلب جو وقت تھا وہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اب میں تمہاری ذات سے کوئی امید نہیں رکھتا، مطلب آئی ایم ناٹ ہوپ فل، مطلب میں ہوپ لیس ہوں، میں امید ہو چکا ہوں۔ تمہارے کیے کا مجھے سخت ملال ہے۔ ملال مطلب میں گلومی ہو چکا ہوں، مجھے سخت
میرے ذہن میں چھائی ہوئی ہیں تیری وجہ سے، مطلب یعنی تیری وجہ سے میں بہت زیادہ نادم ہوں، خفا ہوں۔ آپ کے خیال میں اس خط کے ملنے کے فوراً کے بعد جنرل مذکور نے کیا کیا ہوگا؟ یعنی ابھی ایک بات نکلتی ہے، ایک بات سوچنے کے لیے یہ نکلتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہوگا، کیا کیا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جنرل کو خط ملا ہی نہیں، یعنی جس جنرل کو یہ خط لکھنے والے تھے، خط انہوں نے جو لکھا ہوا تھا وہ خط ان کو سینڈ نہیں کیا تھا یا ملا نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ انہوں نے مطلب یعنی لنکن نے اس کو ڈاک ہی میں نہیں ڈلوایا، یعنی بھیجا نہیں تھا، ڈلوایا مطلب نہیں بھیجا تھا۔ یہ خط لنکن کے کاغذات میں اس کے مرنے کے بعد ملا۔ یہ جو خط تھا تو یہ لنکن کی کاغذات، جن کے جو ڈاکومنٹس تھے، ڈاکومنٹس میں یعنی جب یہ مر گئے تو اس وقت مرنے کے بعد ان کے جو کاغذات تھے، ڈاکومنٹس تھے، ان کو نکالا گیا اور ان کاغذات میں اور ڈاکومنٹس میں وہ خط مل گیا۔ میرا خیال ہے کہ خط لکھنے کے بعد اس نے سوچا ہوگا کہ شاید میں جلد باز ہوں، جلد باز مطلب یعنی جلد ہاؤس، فیصلہ کرنے والا، نصیحت اور ملامت کرنا آسان ہے، یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہے تھے، شاید یہ ان کی سوچ یہ بن چکی تھی کہ وہ کہنا یہ چاہتے کہ نصیحت اور ملامت کرنا آسان ہے، یعنی کسی کو نصیحت کرنا یا کسی کو پریشان کرنا یا کسی کو مطلب یعنی اسی بات کہہ دینا، یہ کرنا آسان ہے، لیکن اگر اس میں موقع واردات پر موجود ہوتا، اگر یہاں پہ کہنا یہ چاہتے کہ اگر موقع واردات یعنی وہ جگہ جہاں پہ یہ جنگ لڑنے والی تھی، وہاں پہ اگر میں خود موجود ہوتا اور اتنا کشت و خون دیکھتا، کشت و خون مطلب یعنی خون خرابہ، تو پھر کیا ہوتا؟ جتنا جنرل مذکور نے دیکھا ہوگا، میرے کانوں میں زخمی اور قریب النزع لوگوں کے کراہنے کی آوازیں ہوتی۔ قریب النزع یعنی نزع کے قریب، مطلب وہ انسان جو زخمی حالت میں پڑا ہوا ہو اور اس وقت وہ مرنے کے قریب ہو، تو اس وقت یہ جو حالت ہوتی ہے اس کو نزع حالت کہتے ہیں۔ لوگوں کے کراہنے مطلب یعنی جو چیخنے آوازیں جو ایک درد کی وجہ سے انسان کے منہ سے وہ ایک قسم کی آواز نکلتی ہیں، اس کو مطلب کراہنے کی آوازیں ہوتی، تو شاید میں بھی حملہ کرنے سے گریز کرتا۔ یہاں پہ کہنا یہ چاہتے ہیں، کون کہنا چاہتے ہیں؟ مطلب یعنی لنکن کہتے ہیں، ابراہم لنکن، کہ اگر میں مطلب یعنی وہ اس موقع پہ اگر میں موجود ہوتا، جس موقع پہ یہ جو جنرل تھے یہ موجود تھے، تو شاید میں بھی ان زخموں کی وجہ سے یا ان لوگوں کی وجہ سے، کراہنے کی وجہ سے میں بھی اس ارادے سے باز آ جاتا۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں اگر میں یہ خط بھیجتا ہوں تو میرے دل کی بڑھاس ضرور نکل جائے گی۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اگر میں یعنی یہ خط بھیجتا ہوں، سینڈ کرتا ہوں، تو میرے دل کی بڑھاس ضرور نکل جائے گی، لیکن جنرل اپنی صفائی پیش کرے گا۔ یعنی جو جنرل تھے وہ ظاہری بات ہے کہ اپنی صفائی ضرور پیش کرے گا اور مجھ کو مورد الزام ٹگرائے گا۔ مورد الزام یعنی الزام کے قابل، مطلب یعنی یہ جتنا بھی الزام بنے گا میرے اوپر ہی الزام یعنی وہ لگائے گا۔ اس کے خیالات میری طرف سے برے ہو جائیں گے، اور یہ جو جنرل ہیں ان کے خیالات میری طرف سے یعنی میری جانب سے یا میری سائڈ پہ وہ ان کے خیالات برے ہو جائیں گے۔ کیا عجب ہے، عجب مطلب کیا حیرانی ہے کہ وہ استعفیٰ دے دے، اور میں استعفیٰ مطلب یعنی ریزگنیشن، اور میں اس کی خدمات سے محروم ہو جاؤں۔ مطلب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بات کچھ اور طرح کی یعنی ان کے ذہن میں آ چکی ہوگی کہ اگر میں ان لوگوں کو دیکھتا جہاں پہ جنرل موجود ہے، تو ان کو تو میں نے یعنی خط لکھا تھا اور میں ان کو کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ فوراً حملہ کریں۔ اگر آپ فوراً حملہ کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہاں کا جو جنرل ہوگا وہ سامنے ان کے سامنے فوجی ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے۔ اگر یہ حملہ کریں گے تو ان کے ذہن میں یہ بات شاید آ جائے کہ یار مجھے حملہ تو نہیں کرنا چاہیے، اور یہ خون خرابہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو بہت سارا جو منظر ہوگا تو ان کی آنکھوں کے سامنے پھیر جائے گا، ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، لہٰذا اس وقت یعنی وہ اصل میں کیا ہو جائے گا، یعنی حملے سے وہ باز آ جائے گا اور وہ حملہ آور نہیں ہوگا، حملہ نہیں کرے گا۔ لہٰذا وہ کیوں نہیں کرے گا؟ وجہ یہ ہوگی کہ وہ کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہ رہا تھا۔ یہاں پہ جو بات سامنے آتی ہیں وہ یہیں آ جاتی ہیں کہ صلہ رحمی کرنا یعنی انسانوں پہ رحم کھانا، اور یہ ہر انسان کی وطیرہ ہونا چاہیے، ہر انسان پہ خفا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں چاہتے، اگر آپ کسی کو فائدہ پہنچا نہیں سکتے، تو کم از کم نقصان کسی کو نہیں دینا چاہیے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اگر آپ کی جو مینٹلٹی ہے، آپ کی سوچ اگر وہ پازیٹیو ہوگی، آپ کا جو دماغ ہے وہ صحیح ہو گیا دوسرے انسان کے لیے، جس طرح ہم شاعری میں بھی سنتے آئے ہیں
مطلب یہ نہیں جس طرح ہم نے شاعری بھی بہت ساری باتیں سنی ہوئی ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے ذہن میں ایسی سوچ ہونی چاہیے، ہمیں خود کو براڈ مائنڈڈ بنانا چاہیے، اور یہ براڈ مائنڈڈ انسان تب بن جاتا ہے کہ جب انسان بہت ساری ایسی کتابیں پڑھے، سائیکالوجی کی کتابیں پڑھے، تو ان کا جو ذہن ہے پھر وہ کھل جائے گا، وہ ان کی جو سوچ ہوگی وہ بڑھتی چلی جائے گی، اور وہ اتنا اچھا آدمی بن سکے گا کہ اس سوسائٹی کو، جتنی جو سوسائٹی ہے، سوسائٹی کو وہ فائدے کے حوالے سے سوچے گا۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب یہ ان کی جو سوچ ہے وہ اگر صحیح ہو گئی، جس طرح اگر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ انسان کے وجود میں ایک ٹکڑا ہے، اور اگر یہ ٹکڑا صحیح ہو جائے، درست ہو جائے، تو ظاہری بات ہے کہ پھر کیا ہوگا، پھر ان کے سارے اعمال وہ صحیح نکلیں گے، وہ صحیح اعمال کرے گا۔ اور پھر ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ انہوں نے فرمایا کہ جان رکھو کہ یہ ٹکڑا یہ دل ہے، یہ دل ہے، یہ دل ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارا دل جو اگر وہ کسی بھائی کے لیے، کسی انسان کے لیے ہمارا دل صاف ہو گیا، تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے حوالے سے بھی اگر کسی کے ذہن میں، مطلب اگر ہم کسی اور کے حوالے سے اگر غلط سوچ رکھیں گے، تو ظاہر بات ہے کہ کچھ اور لوگ بھی ہمارے حوالے سے غلط سوچ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں غلط کام سے خود کو روکنا چاہیے۔ یہاں پہ آگے کیا کہتے ہیں، یہاں پہ تھیوڈور اور روز ویلٹ کے کمرے میں لنکن کی تصویریں آویزاں رہتی تھیں۔ تصویریں جو پکچرز وغیرہ ہوتی تھی وہ آویزاں رہتی تھی، لٹکی رہتی تھی، اور جب کسی معاملے میں اس کی عقل کام نہ کرتی تھی، کسی معاملے میں ان کی عقل کام نہیں کرتی تھی، تو تصویر کی طرف دیکھ کر سوچنے لگتا کہ اگر لنکن زندہ ہوتا تو اس مہم کو کیسے سر کرتا، مہم کو مطلب اس اہم کام کو، اس ایڈونچر کو کیسے سر کرتا، کیسے وہ مکمل کرتا۔ سچ ہے دوسروں کو سدھارنے سے پہلے اپنے کو سدھارنا چاہیے۔ یہ بات سچ پہ مبنی ہے۔ اگر ابھی کسی اور کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، تو سب سے پہلے آپ کو خود کو بہتر کرنا چاہیے، خود کو سدھرنا چاہیے۔ آپ خود ٹھیک ہو جائیں گے تو اور لوگ بھی وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب آپ ٹھیک خود نہ ہوں تو آپ کسی اور کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ جب میں نوجوان تھا تو میں نے ایک فضول خط ایک مصنف کو لکھا۔ میں کسی رسالے کے لیے مصنفین کی حالات زندگی پر ایک مضمون لکھ رہا ہوں، اس لیے اس کو بھی لکھا کہ اپنے طرز عمل سے مطلع کریں۔ مطلع مطلب اطلاع کریں، وہ اپنے طرز عمل، زندگی کا جو طرز ہے، طرز کا مطلب زندگی گزارنے کا طرز، عمل مطلب طرز کے معنی طرز، انداز، ڈھنگ، مطلع کریں مطلب اس کو آگاہ کروں۔ اس خط کے آخر میں ایک عدیم الفرصت شخص کی تعظیم میں میں نے یہ بھی لکھ دیا۔ اس خط کے آخر میں ایک عدیم الفرصت، عدیم مطلب وہ انسان جس کے پاس تھوڑا وقت بھی نہ ہو، وہ ان کے پاس تھوڑا فرصت، ان کے پاس وقت بالکل نہ ہو، شخص کی تعظیم کا مطلب تسلی کے لیے بھی میں نے یہ لکھ دیا کہ یہ خط دوسرے سے لکھوایا گیا ہے، لیکن نظر ثانی نہیں کی گئی ہے۔ نظر ثانی میں نے ان کو دوبارہ نہیں دیکھا ہے۔ اس مصنف نے اس خط کے جواب میں صرف یہ جملہ لکھ کر بھیج دیا: تمہاری بد اخلاقی حد سے بڑھی ہوئی ہے، تمہاری بد اخلاقی حد سے بڑھی ہوئی ہے۔ غلطی میری ہی تھی اور میں اسی جواب کا سزاوار تھا، لیکن پھر بھی مجھے اتنا ناگوار ہوا کہ جب میں نے اس مصنف کے مرنے کی خبر اخبار میں دیکھی تو میرے دل میں سوائے اس کے اور کوئی خیال نہ آیا کہ اس نے مجھے رنج پہنچایا تھا، رنج، تکلیف۔ جب ہم کو عوام سے سابقہ پڑے تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کو منطقی لوگوں سے سابقہ نہیں ہے۔ منطقی لاجک سمجھانے والا، لاجیکل لوگز، پیپل، بلکہ ہمارے مخاطب ایسے لوگ ہیں جو جذبات، غرور، تکبر، تعصب سے بھرے ہوئے ہیں۔ مطلب اگر ہم کسی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو کچھ ان کو کہنا چاہ رہا ہوں تو یہ انسان کیسے انسان ہے؟ یہ انسان ایسے انسان ہے کہ اس انسان کے دل میں جذبات بھی ہیں، یہ غرور بھی کر سکتا ہے، تکبر بھی، تعصب سے بھرے ہوئے انسان ہے۔ لہٰذا مجھے سب سے پہلے مطلب ہم نے یہ سنا ہے کہ پہلے تولو اور پھر بولو، تھنک بیفور اینڈ دین اسپیک، مطلب اس کا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے اور اس کے بعد ہمیں اسپیک کرنا چاہیے، بولنا چاہیے۔ نکتہ چینی سے غرور کی آگ بھڑ اٹھتی ہے،
نکتہ چینی مطلب کسی پہ نقطہ کرنا، نکتہ چینی کرنا، کسی کے اوپر تنقید کرنا، آگ بھڑک اٹھتی ہے جس کے باعث کبھی کبھی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ اگر ہم کسی کے اوپر نکتہ چینی کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ نکتہ چینی کرنے کی وجہ سے وہ غصہ ہو سکتا ہے۔ آگے کہنا کیا چاہتے ہیں، مثلا ایک جنرل پر نکتہ چینی کی گئی اور لڑائی پر جانے سے اسے روکا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسی خیال میں گھل مر گیا، مطلب وہ فوراً مر گیا۔ نکتہ چینی کے باعث ولایت کی نہایت سربراوردہ مصنف تھامس ہارڈی نے افسانہ نویسی ہی ترک کر دی مطلب افسانہ نویسی کرنا افسانہ لکھنا انہوں نے وہ کام ترک کر دیا۔ ایک شاعر کو خودکشی کرنی پڑی اور ایک جو شاعر تھے ان کو خودکشی کرنی پڑی۔ پتہ نہیں شاعر کون تھے، کس نام سے تھے، لیکن یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شاعر تھے۔ بینجامن فرینکلن کا مقولہ تھا کہ میں کسی کو برا نہ کہوں گا۔ بینجامن فرینکلن کا مقولہ تھا، قول، کہ میں کسی کو برا نہیں کہوں گا اور لوگوں میں جتنی اچھائیاں ہوں گی صرف انہی کا ذکر کروں گا۔ وہ ان کا مقولہ تھا کہ میں کسی کو برا نہیں کہوں گا، کسی کے اندر مجھے برائیاں تلاش نہیں کرنی چاہیے، اور لوگوں میں جتنی اچھائیاں ہیں، جتنی کوالٹیز ہیں، ان کوالٹیز کو میں بیان کروں گا، صرف انہی کا ذکر کروں گا، ان واقعات کا ذکر کروں گا جو ان کے اندر خوبیاں ہوں۔ ہر بے وقوف نکتہ چینی بے جا شکایت اور دوسروں کے قول کی تردید کرنے میں پیش رہتا ہے۔ ہر بے وقوف ہر انسان نکتہ چینی کیوں کرتا ہے؟ بے جا شکایت، بے جا بغیر کسی وجہ کی شکایت کرنا اور دوسروں کے قول کی تردید کرنے میں پیش رہتا ہے۔ پیش مطلب سامنے رہتا ہے، آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مردم شناس مردوں کو پہچاننے والا اور رفع تقصیرات، رفع مطلب دور کرنا، تقصیرات غلطیوں کو کے لیے اخلاقی قوت، اور قوت کی جمع قوا ہے، اخلاقی قوت اور خودداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر انسان جو وہ مرد ہو اور انسان ہو، بنی آدم ہو، تو ان کو کرنا یہ چاہیے کہ اخلاقی قوت ان کی مطلب آگے بڑھنی چاہیے، اور خودداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر انسان کو یہ خودداری کی ضرورت ہوتی ہے، سیلف کانفیڈنس جس کو کہتے ہیں۔ بڑے آدمی کی بڑائی اس سے ظاہر ہوتی ہے، بڑے آدمی کی بڑائی اونچا دیکھنا اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کس طرح چھوٹوں سے برتاؤ کرتا ہے، وہ کس طرح چھوٹوں سے ان کے چھوٹے مطلب جو ان کے انڈر میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا ہے، وہ کس طرح سوچتا ہے، ان کے ساتھ ان کا سلوک کیسا ہے۔ اگر میرے خیال میں اگر ایک بڑا آدمی ہے وہ خود کو بڑا تو سمجھتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو وہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے مطلب وہ تو نہیں ہوتے لیکن ان کے انڈر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے دوسروں لوگوں سے مطلب ایسا برتاؤ کرنا چاہیے، یہ جو میرے انڈر میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر ایک انسان ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، ظاہری بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو فیکٹری ہے، مثال کے طور پر ایک فیکٹری ہے، فیکٹری میں بہت سارے مزدور ہیں، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ فیکٹری میں مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں لہٰذا ان مزدوروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے، اچھی سوچنے کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی مزدور ہے، اس مزدور کے وہ اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے، ان کی کوئی حاجت ہوتی ہے، وہ حاجت لے کے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، آپ کے سامنے وہ حاضر ہو جاتا ہے، ان کی بات سننی چاہیے۔ اگر آپ ان کی بات نہیں سنیں گے تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ آپ پھر فرشتہ ہوں گے، اور وہ ایسا فرشتہ ہوں گے جو وہ جو اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں انسان ہوں، جس طرح یہ جو انسان ہے یہ میرے انڈر میں آپ آج کل کام کر رہا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایسے واقعات میں نے سنے بھی ہے، ایسے لوگ میں نے دیکھے بھی ہیں کہ وہ بہت سارے لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں، اور میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص تھا، وہ کسی اور جگہ پہ رہ رہا تھا، اور وہ جو شخص تھا تو ان کے پاس بہت سارے نوکر چاکر تھے، ان کے ساتھ بہت سارے نوکر چاکر تھے، لہٰذا وہ انسان جو تھا تو ایک وقت ایسا آ گیا کہ ان کے جو بیٹے تھے یا ایسی وجہ سے یا کوئی وہ کاروبار کر رہے تھے یا کچھ اور کام کر رہے تھے، ان کو بہت زیادہ ان کا نقصان ہوا، یا ان کے جو بیٹے تھے تو وہ ان سے الگ تلگ رہنے لگے، اور وہ جو شخص تھا جو ان کی جو ویلتھی اور جو فیملی تھی، جو امیرانہ شان سے وہ زندگی گزار رہے تھے، اس انسان کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں رہا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، پھر ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں رہ گئی تھی۔ اسی وجہ سے وجہ کیا ہوتی ہے؟ ظاہری بات ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہوا کہ وہ انسان جو تھا وہ کسی اور جگہ پھر آ گیا، اور اس جگہ پہ آ گیا جہاں پہ ان کے ساتھ جو نوکر تھے وہ کام کر رہے تھے، ان نوکروں نے
یعنی ظاہری بات ہے کہ اس وقت یہ جو شخص تھا تو اس شخص نے اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا کچھ لوگوں کے ساتھ. تو ایک نوکر تھا تو وہ نوکر یہاں پہ کسی اور جگہ پہ آباد ہوا تھا، اور ظاہری بات ہے جہاں پہ وہ آباد ہوئے تھے وہ نوکر ان کی بھی عمر زیادہ ہو گئی تھی، اور پھر وہ کیا دیکھتے ان نوکر کے پاس پھر گاڑیاں آ گئی تھی، اور وہ جو شخص تھا جو امیر شخص تھا جن کے پاس یہ کام کر رہا تھا، جن کے حجرے میں جن کے بیٹھک میں جن کے گھر میں وہ کام کر رہا تھا، ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ امیر کی بجائے وہ فقیر ہو گئے تھے، اور وہ فقیر بن کر یہاں پہ وہ آ گئے تھے. پھر وہ شخص جو تھا تو انہوں نے ان کو پیسے بھی دیے اور ان کو کہا بھی کہ میں آپ کا وہی نوکر ہوں جو میں آپ کے ساتھ کام کر رہا تھا، آپ کے حجرے میں آپ کے بیٹھک میں یہاں پہ آپ نے مجھے ملازم رکھا ہوا تھا، لہٰذا آپ نے اچھا سلوک میرے ساتھ کیا تھا، ابھی میں بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. تو پھر میں نے یہ کسی سے سنا تھا، پھر پیسے بھی دیے اور شاید ان کو پھر ملازم رکھا یا ملازم نہیں رکھا، کیونکہ وہ ان کو ملازم اس لیے نہیں رکھا کہ وہ ان کو شرم آ رہی تھی کہ یہ ایک وقت ایسا تھا کہ یہ ان کا میں ملازم تھا، لہٰذا مجھے یہ سوٹ نہیں کرتا، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں ان کو اپنے ساتھ ملازم رکھوں. تو اسی وجہ سے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہر کسی کے پاس اگر کسی کے پاس پیسہ ہے لہٰذا پیسے کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور آپ کو کسی کو یعنی کم نظر سے کم تر نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. ابھی آپ ایک دوست ہو، آپ کے پاس بہت سارا روپیہ ہے، آپ بہت زیادہ امیر ہو، آپ کے انڈر بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے مزدور ہیں ایسے لیبر ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کے انڈر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ ایسا بھی ہو سکتے ہیں، ایسا وقت آ بھی سکتا ہے کہ ابھی تو آپ یعنی بہت آگے یعنی گئے ہوئے ہوں، لیکن آپ کا یہ جو مزدور ہے یہ مزدور آپ سے آگے بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھوڑی ہے کہ ایک فقیر کو مالدار بنانا، ایک مالدار کو فقیر بنانا. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی یعنی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. لہٰذا آپ کی سوچ یعنی وہ براڈ مائنڈڈ والی ہونی چاہیے. اگر آپ کی سوچ یعنی اچھی ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کسی غریب کے لیے اچھی سوچ رکھیں گے تو اگر آپ کسی مزدور کی بات سنیں گے، اگر آپ مزدور کے پاس جائیں گے، مزدور سے آپ سنیں گے، ادھر ادھر یعنی مزدور جتنے بھی ہوں گے آپ کسی ایک مزدور کو رازدار بنائیں، ایک کو نہ بنائیں، تقریباً 3-4 مزدور کو رازدار بنائیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ مزدور جو ہے یہ میری باتیں صحیح طریقے سے ان کو سناتے یا نہیں سناتے، یا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مزدور اپنے آپ کو آگے کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور تاکہ میں ان کا چہیدہ بن جاؤں، ان کا پیارا بن جاؤں، ان کا ہر دل عزیز بن جاؤں. لہٰذا آپ کو 3-4 مزدور کو ایسا یعنی اگر فیکٹری بڑی ہے تو 3-4 مزدوروں کو آپ کو ہم خیال بنانا چاہیے، تاکہ آپ ان سے پوچھیں کہ اس میں ایسا کون سا مزدور ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ کو اس مزدور کو ہر مزدور کو آپ کو بنانا چاہیے، مزدوروں سے وقت کے ساتھ ساتھ باتیں نکالنی چاہیے کہ اس میں ایسا کون سا مزدور ہے کہ ان کا گھر یعنی ان کے گھر کا چولہا بہت مشکل سے یہ چلاتا ہے، بہت سے مشکل سے چلتا ہے. لہٰذا اگر آپ ان کے بارے میں سوچیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اگر وہ کام کم بھی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنے کام میں وہ اضافہ کر سکتا ہے. آپ ان کو یعنی چپ چپ کے ان کو تنخواہ بھی زیادہ دے سکتے ہیں، پیسے بھی زیادہ دے سکتے ہو. اگر آپ ان کو پیسہ زیادہ دیں گے تو پھر وہ آپ کے لیے جو کام کرے گا وہ دل سے یعنی طریقے سے وہ بہت زیادہ ایمانداری سے وہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا، آپ کی فیکٹری میں کام کرے گا. اور جب وہ یعنی ایمانداری سے کام کرے گا، دوسرے مزدور بھی ایمانداری سے کام کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ آپ کی جو فیکٹری ہے اس کو 4 چاند لگ جائے گی، آپ کی فیکٹری بہت زیادہ ترقی کر سکتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو رحم ہے وہ آپ پہ ہو جائے گا. لہٰذا کبھی انسان کو کسی انسان کے ساتھ یعنی برائی نہیں کرنی چاہیے، ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. تو یہاں پہ بات ہو رہی تھی، یہ بات یہاں سے کسی اور طرف چلی گئی. بڑے آدمی کی بڑائی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کس طرح چھوٹوں سے برتاؤ کرتا ہے. یہاں یہ جو بات تھی یہاں سے بات کسی اور طرف چلی گئی تھی. ہم کو چاہیے کہ دوسروں کے نظریہ کو سمجھنے کی کوشش کریں. نظریات مطلب ان کی جو آئیڈیاز ہیں، ان کی جو سوچ ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا باعث کیا ہے، باعث مطلب یعنی وجہ کیا ہے. یعنی دوسرے انسان کو ہمیں سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، ان کو ڈسٹورٹ کرنا چاہیے کہ یہ انسان جو زندگی گزار رہا ہے یہ کیسے زندگی گزار رہا ہے. یہ بات نکتہ چینی سے زیادہ سود مند ہے. نکتہ چینی مطلب یعنی زیادہ فائدہ مند ہے، یعنی مطلب ہمیں کسی کو یعنی دیکھنا چاہیے صحیح طریقے سے، اس لیے کہ اس سے رواداری مطلب یعنی انصاف، اچھا سلوک، ہمدردی یعنی سمپتی، اور ملاطفت یعنی پیدا ہوتی ہے. ملاطفت مطلب یعنی مہربانی، نرمی، ملائمت پیدا ہوتی ہے. خدا نے بھی تو ملامت کا فیصلہ آخرت پر اٹھا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی جو فیصلہ ہے ججمنٹ کا جو دن ہوگا یعنی the day of judgment، تو ملامت کا فیصلہ آخرت پر اٹھا رکھا ہے. لہٰذا ہم اب کیوں اس کے خلاف کام کریں، مطلب یعنی وہ کام جو کام یعنی برے ہیں تو ان برے کاموں کا جو ہمیں صلہ ملے گا لہٰذا وہ تو آخرت میں ملے گا. لہٰذا اگر کسی نے زیادہ گناہ کیے ہوئے ہوں تو ان کو اس کا برا صلہ ملے گا، ان کا برا نتیجہ ملے گا. اور اگر کسی نے زیادہ نیکیاں کمائی ہوئی ہو، اچھا کام کیا ہوا ہو تو ظاہری بات ہے کہ ان کو زیادہ
یعنی فائدہ ہی ملنے والا ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخر دونوں جہانوں میں کامیاب کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر انسان کو یعنی اس دنیا سے کامل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلائیں، تاکہ ہم سرخرو ہوں نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت کی یعنی جو سخت مناظر ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب انہیں محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لہٰذا میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کے حوالے سے اگر آپ اچھی سوچ رکھیں گے تو دوسرے انسان بھی آپ کے حوالے سے اچھی سوچ رکھیں گے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ایک نیکی کریں گے، یا اگر آپ کسی کو مطلب یعنی صدقہ کریں گے، صدقہ کرتے کرتے اگر آپ 10 روپے بھی دیں گے تو اس کا یعنی 10 گنا آپ کا 100 مل سکتا ہے، آپ کے جو پیسے اس میں برکت آ سکتی ہے۔ اگر آپ صدقہ کریں گے تو صدقہ کرنے کی وجہ سے بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ آپ کے پیچھے جو دشمن لگیں گے، مطلب دشمن کون سے لوگ، یعنی وہ لوگ جو آپ اگر پیسہ خرچ نہیں کرتے، کسی کے اوپر صدقہ زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ نہیں کرتے، تو ظاہری بات ہے کہ بہت سارے دشمن آپ کے پیدا ہو جائیں گے، آپ سے گاڑی چھیننے کی کوشش کریں گے، کوئی آپ سے پیسے چھیننے کی کوشش کریں گے، کوئی آپ کو کسی مختلف طریقوں سے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا انسانی نقصانات سے بچنے کے لیے آپ کو صدقے خیرات وغیرہ ضرور دینے چاہیے۔ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو بھی ہونا، یعنی ظاہری بات ہے کہ ہر انسان کو سرخرو ہونا بھی پڑتا ہے۔ اگر آپ کسی اور کے حوالے سے اچھی سوچ رکھیں گے، اچھا سوچیں گے، تو پھر آپ کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگ جتنے بھی ہیں وہ بھی اچھی سوچ رکھنے والے بن جائیں گے، اگر وہ نہیں ہوں گے تب بھی وہ بن جائیں گے۔ لہٰذا آپ سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب کریں۔ تب تک کے لیے مجھے اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو سے اگر آپ کو فائدہ ملنے والا ہو کہ فائدہ ملتا چلا جائے، یہ اس لیے یہ جو کتاب ہے یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، مجھے بھی فائدہ ملے۔ تب تک کے لیے مجھے بھی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔